بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك للنفس اخرجي قالت لا اخرج الا كارهة. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کو موت کے وقت اس کی جان سے فرماتے ہیں کہ نکل جا، اور وہ جان کہتی ہے میں نہیں نکلتی، مگر وہ نکلتی ہے تو ناگواری کے ساتھ نکلتی ہے۔ یہ حدیث اوپر والی حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دونوں کی سند ایک ہے، صحابی ایک ہے۔ مطلب یہاں لانے کا یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ شخص جو کہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ رب العزت اس نفس سے فرماتے ہیں کہ اخرجی، کہ نکل جا اپنی جان سے۔ قالت، تو وہ جان کہتی ہے لا اخرج الا کارہۃ، کہ میں نہیں نکلتی، لیکن جب وہ نکلتی ہے تو بڑی کراہت کے ساتھ، یعنی بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ اگر فرماتے ہیں کہ جب موت کے وقت جان نکالی جاتی ہے تو جن کو اعمال ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے موت کا اشتیاق ہوتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی روح آسانی سے بڑی بخوشی نکل جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کو دنیا میں ایمان سے تعلق نہیں ہوتا یا ایمان کی صفت تو تھی لیکن اعمال صالحہ سے غافل تھے اور معصیتوں میں لگے ہوئے تھے، ان کی روح کا نکلنا ان کی روح کو گوارا نہیں ہوتا، مگر نکلتی ہے تو مجبوراً نکلتی ہے۔ اعمال صالح میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہے، اور ہر عمل صالح سراپا شکر ہے، اس لیے صالحین کو دنیا سے جانے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اس بات میں غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے ہم اپنی گھڑی اتار کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، موبائل نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، تو جیسے ہمیں یہ موبائل رکھا ہوا نظر آتا ہے، ایسے ہی ہم اسی شعور، اسی فہم اور اسی سمجھ کے ساتھ اپنے جسم سے نکل جاتے ہیں جب انسان کی موت آتی ہے۔ تو موت کے وقت انسان کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن یہ روح اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ ابھی تو ہم اپنی مرضی سے اٹھ کے جائیں گے، اٹھ کے آئیں گے، اپنی مرضی سے کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، لیکن اس کے بعد جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان ہاتھ ہلانے میں، کہیں آنے میں، کہیں جانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہو جاتا ہے، یعنی کسی حکم کے تابع ہو کے انسان چلتا ہے، اور اس کے بعد انسان کے لیے گرمی، سردی، یہ دیواریں، یہ زمین، یہ آسمان اور کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں امریکہ پہنچ جائے اور چاہے تو ایک سیکنڈ میں آسمانوں پہ پہنچ جائے، اس کے لیے فاصلہ نہیں رہتا، اس کے لیے وقت نہیں رہتا۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہے تو ٹائم سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے لیے عقل نہیں رہتی، اس کے لیے برائی نہیں رہتی، اس کے لیے نیکی نہیں رہتی، یعنی وہ ان سب چیزوں سے، یعنی کہ یہ ایک ایسی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کے حکم سے چلنے لگتی ہے اور تم اس کو سمجھ نہیں سکتے یہ ہوتا کیا ہے، لیکن اس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، باقی انسان سمجھ سکتا نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو اب جب یہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے تو اب اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کا مزاج رکھتے ہیں، یعنی شکر گزاری والا نیکی کا مزاج رکھتے ہیں، تو ان کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں۔ جب موت کے وقت اللہ اس روح کو حکم، یعنی مجھے حکم فرماتے ہیں کہ اپنی روح سے نکل جا، تو انسان اپنے ہی شعور کے ساتھ نکلنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے مزاج میں یہ ہے اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، اور اللہ کی بات ماننا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے اوپر چلنا نہیں، بس اپنی من مرضی کرنی ہے، تو وہ اس جسم میں رہنا ہی پسند کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کا فرما بردار ہے تو اللہ اس کے حواس کھول دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسی شخص کی موت آتی ہے تو عام طور پہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں،
اس لیے کہ اس کے جسم کی آنکھیں کچھ اور جہاں دیکھ لیتی ہے جو کہ ایسا حیرت انگیز ہوتا ہے جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ اس کی آنکھیں کچھ لمحوں تک اس شعور میں رہتی ہیں جس شعور کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اپنے ہی شعور میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اچھائی برائی اور نیکی بدی اور فاصلہ اور وقت یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. تو اس وقت جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان والے شخص کہ اپنے رب کی طرف ایسے آ کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے. یعنی انسان کے لیے ساتوں آسمان بھی کھل جاتے ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے آسمانوں کے اوپر اس کے استقبال کی تیاریاں ہیں یا فرشتے اس سے خوش ہیں، جو مخلوقات دنیا سے جا چکی ہیں اور جو نہیں ہیں اور جو آنے والی ہیں وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے کھل جاتی ہیں. یعنی پردہ غیب اس کی آنکھوں کے سامنے سے کھل جاتا ہے. تو اس وقت جو نیکوکار روح ہوتی ہے وہ نکلنا نہیں چاہتی کہ نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے تو یہی رہنا، میں نے توبہ استغفار کرنی، لیکن وہ بڑی کراہت کے ساتھ نکلتی ہے، یعنی بڑی مشکل سے نکلتی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بقیہ راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں. تو اخرجی قالت لا اخرج، وہ کہتی نہیں میں نے نہیں جانا تو الا کارہتن، لیکن وہ نکالی جاتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسی نکلتی ہے جان کہ جیسے ایک کانٹوں کی جھاڑی کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال دیں تو تھوڑی دیر میں وہ کپڑا اس کے اندر پورا اٹک جائے گا، اور جب اس کو کھینچیں گے زور سے تو وہ تار ہو جائے گی. ایسے ہی جسم کے اندر سے جب روح کو کھینچا جائے گا تو یہ ململ کے کپڑے کی طرح نازک ہے. جب کھینچا جائے گا تو جسم کو ایسی تکلیف اور درد ہوگی جیسے اس کپڑے کے پھٹنے سے اگر کپڑے میں جان ہوتی تو اس کو محسوس ہو سکتی. تو ایسا ہوگا. لیکن ایمان والے کی روح ایسے نکل جائے گی جیسے کہ کوئی قطرہ اپنے دودھ کے اندر سے نکلتا ہے، اور اس کو آسانی، یہ تو حدیث کے الفاظ، صحابی کے الفاظ ہیں، اگر اس کو آسانی سے کہا جائے تو جیسے مکھن کے اوپر سے آپ مکھن کے اوپر سے ہاتھ پھیرتے ہیں تو کچھ چکناہٹ آپ کی انگلی پہ آ جاتی ہے، ایسے روح نکل جائے گی، یا مکھن سے بال نکالنے کی طرح آسان ہوتی ہے. جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ روح یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے شعور اور بیداری کے ساتھ کسی دوسری جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی شعور اور بیداری کے اندر یہ عوارضات شامل ہو جاتے ہیں جو میں نے عرض کیا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.